دعو اصل میں کیا تھا؟ دعی وو. سب سے پہلے دعیہ کا قانون لگا کہ واو متحرک لام کلمے کے مقابلے میں آئے اور اس کا ما قبل مقصور تو اس کو یا سے بدلنا ضروری ہے. تو کیا ہو گیا؟ دعیو. کیا ہو گیا؟ دعیو. اب یرمی کا نیچے قانون دیکھو، جو یا مضموم یا مکسور لام کلمے کے مقابلے میں آئے اور اس کا ما قبل مکسور ہو اس کو ساکن کرنا ضروری ہے. تو دعیو یا مضموم ہے، ما قبل عین مکسور ہے، دعیو. تو یا کو ساکن کر دیا، پھر یا اور واو دو ساکن جمع ہو گئے، پہلا ساکن مدہ تھا تو اس کو حذف کر دیا تو دعیو ہو گیا. کیا ہو گیا؟ سمجھ رہے ہو؟ ہاں. پھر دعو کے قانون سے ما قبل کے کسرے کو کس سے بدل دیا؟ ضمے سے. تو کیا ہو گیا؟ دعو. تو اس میں جتنے قانون لگتے ہیں صیغے میں سارے لکھنے ہیں. آپ کہو دعو سیکھا ہے تو دعو کا قانون لگا، بس یہ نہیں. پہلے دعیہ کا لگے گا، اس کے بعد یرمی کا لگے گا، اس کے بعد اجتماع ساکنین کا لگے گا، اس کے بعد دعو کا لگے گا. 4 قانون لگے. نہیں سمجھ رہا؟ ہاں. معین میں صرف مبیون کا قانون ٹھوک دو. معین تھا کیا پہلے؟ معیون. کیا پہلے یبیو کا قانون لگے گا، یقول یبیو کا یا کیا کر نکل کر کے ما قبل کو دو، پھر التقاء ساکنین کا قانون لگے گا، اس کے بعد مبیون کا قانون. نہیں سمجھے؟ مجھے لگتا ہے ایک دن اور اجوف کے سیغے کرنے چاہیے. سیغے حل کر کے آئے نہیں ہے؟ جمعہ تھا بیچ میں. ہاں آپ حل کر کے آئے. اس کو تو سمجھ میں نہیں آیا میرے ساتھ. آئے؟ چلو جی آگے. تدعین کا قاعدہ یہ پڑھا نا؟ ہاں. یہ تدعین اصل میں کیا تھا؟ ہاں. تدعوین. تدعوین. جی کیا تھا یہ؟ تدعو وین. سب سے پہلے اس میں یدعو کا قاعدہ لگا. کیا؟ یدعو کا قاعدہ. ٹھیک ہے. یدعو کا قاعدہ نیچے دیکھو، جو واو مضموم یا مکسور لام کلمے کے مقابلے میں آئے. ٹھیک ہے. تو تدعوین. کیا واو کیا ہے؟ مکسور ہے، اور اس کا ما قبل مضموم ہے تو اس کو ساکن کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو پھر واو اور یا کے درمیان التقاء ساکنین ہو گیا. کیا ہو گیا؟ تو پہلا مدہ تھا اس کو حذف کر دیا تو کیا ہوا؟ تدعین. ٹھیک ہے. تو پھر تدعین کے قانون سے ما قبل کے ضمے کو کسرے سے بدل دیا. بات آ گئی سمجھ میں؟ ہاں سمجھے تو ذوالفقار. ہاں. اور دا یدو طرح جو ہے دا یدو دے نٹھے اسی حل چلان دے ڈٹھے. دا یدو کی وجہ سے جو بھاگے نا تو وہ اس نے ہر ہلائیں دے ڈٹھا تھا. تو دا یدو بھگانے والی گردان. کیا؟ ہاں. اس میں قانون ایسے لگتے ہیں اور جو ہے گردان بھی اس کی مشکل ہے. نہیں سمجھے؟ ہاں آخری ہفتے میں تو شیطان حملو کرو شد بس آنے آخر میں ساتھ گھنوں پڑی چلے.
باقی تھوڑا بجا اکثر پڑھی جگہ اور اصل جگہ آنے ہیں جی. آگے یدعو کا قاعدہ، جو واو مضموم یا مکسور لام کلمے کے مقابلے میں آئے اور اس کا ماقبل مضموم ہو تو اس کو ساکن کرنا ضروری ہے. جیسے یدعو سے یدعو اور تدعوین سے تدعین. یرمی القاضی کا قاعدہ، جو مضموم یا مکسور لام کلمے کے مقابلے میں آئے، وہی بات ہے، لیکن اس کا ماقبل مکسور ہو تو اس کو ساکن کرنا ضروری ہے. جیسے یرمی سے یرمیو سے یرمی، القاضی سے القاضی. بات آئی سمجھ میں؟ آئے کیا یدعا کا قانون، جو واو لام کلمے کے مقابلے میں آئے اور اس کا ماقبل مفتوح ہو اس کو یہاں سے بدلنا ضروری ہے. آئی بات سمجھ میں؟ بشرطے کہ وہ کلمے میں تیسرے حرف کے بعد ہو، تیسرے حرف کے بعد ہو. جیسے یدعو سے یدعیو، یدعیو کیا یدعو سے پھر اس کے بعد الف سے بدل جائے گی قالا کے قانون سے، یدعا ہو جائے گی، لیکن تثنیہ میں باقی رہے گی یدعیان میں. کیا یدعیانی. آئی بات؟ کیونکہ الف تثنیہ کے سے پہلے اگر با اور یا ہو تو قالا کے قانون میں شرط ہے کہ وہ الف سے نہیں بدلتی. بات آگئی سمجھ میں؟ جیسے استرخیا، استرخوا سے استرخیا، پھر تعلیل کے بعد یدعا اور استرخا ہو جائیں گے. بات آ گئی سمجھ میں؟ بات سمجھ رہے؟ ہاں. آگے کیا ہے؟ عدلی تبنی کا قاعدہ. عدلی، جو واو یا اسم معرب کے لام کلمے کے مقابلے میں آئے اور اس کا ماقبل مضموم ہو تو ماقبل کے ضمے کو کسرے سے بدلنا ضروری ہے. آئی بات سمجھ میں؟ جو واو یا اسم معرب کے لام کلمے کے مقابلے میں آئے اور اس کا ماقبل کیا ہو؟ مضموم ہو تو ماقبل کے ضمے کو کسرے سے بدلنا. جیسے عدلون سے عدلیون اور تبنیون سے تبنیون. سمجھے ہو؟ سمجھ رہے نہیں؟ پھر تعلیل کے بعد عدلن اور پھر بروزن افعن اور کیا ہے تبنن بروزن تفعن ہو جائیں گے. اس کے بعد دوسری تعلیل ہو جائے گی. بات آئی سمجھ میں؟ فائدہ یہ قاعدہ ناقض اور لفیف کے باب تفاعل اور تفاعل کے ہر مصدر میں جاری ہوتا ہے، ہر مصدر میں جاری ہوتا ہے. جیسے تعلون سے تعلیون، ترامیون سے ترامیون، پھر تعلیل کے بعد تعلن ترامن بروزن تفعن اور تفاعن ہو جائیں گے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ چلو اس کو یاد کرو، یہ 4 قانون یاد کرو. قانون پکے یاد کرو، یاد کرو نا. آپ کبھی کبھار یاد کرتے کرتے کہیں اور چلے جاتے ہیں. ہاں یاد نہیں آتے؟